سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج خاص طور پر ملت نبوی کے سلطان، دین مصطفی کی برہان، صاحب ایقان و عرفان، عابدوں کے سردار، زاہدوں کے تاجدار، امام وقت، شیخ زماں، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، آل پیمبر، اولاد علی، گلستان سیدہ فاطمۃ الزہرا کی مہکتی ہوئی کلی، سیدنا امام جعفر بن باقر بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وصال کی خاص شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مجلسیں محفلیں بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جناب قاسم بھائی کی والدہ مرحومہ حمیدہ بائی سلیمان کی زیارت کی مجلس ہے، اور بھی جن مرحومین کی مجلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور سیدنا امام جعفر صادق کا خاص فیض ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ نگینہ مسجد میں ہر سال اس مہینے میں اس رات کو اگرچہ منایا مختصر جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہر سال یہ شب نگینہ مسجد میں رکھی جاتی ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہم محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہم اور آپ جب شجرہ مبارکہ پڑھتے ہیں، صدق صادق کا تصدق سابق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، آج ان کی مناسبت سے کچھ منقبتی شعر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ عقیدتوں کے ہیں آپ محور، علی کے دلور امام اعظم امام جعفر، ہے صدق و عدل و حیا کے پیکر، علی کے دلبر امام جعفر۔ اور فرمایا سخی ہو ابن سخی ہو آقا، جہاں میں بٹ رہا ہے باڑا، کرم ہو مجھ پر بھی بندہ پرور، علی کے دلور امام جعفر۔ نہیں ہے خورشید حشر کا ڈر، ہے سایہ افغن تمہاری چادر، پلا دو نانا کے ہاتھوں کوثر، پلا دو نانا کے ہاتھوں کوثر، علی کے دلبر امام جعفر۔ ہے سر پہ کرب و بلا کا ڈیرا،
کرم کیجئے نظر خدارا، طفیل شبیر اور شبر علی کے دلبر امام جعفر۔ بیاں ہو شایان شاہ تمہارے، کہاں سے لاؤں وہ لفظ پیارے، نہیں ہوں آقا کا کوئی سخنور، علی کے دلبر امام جعفر۔ اور فرمایا تمہارے عشاق کا خدا نے بڑھایا دونوں جہاں میں رتبہ، عدو ہوا خلق میں ابتر، علی کے دلبر امام جعفر۔ عقیدتوں کے ہیں آپ محور، علی کے دلبر امام جعفر۔ ہے صدق و عدل و حیا کے پیکر، علی کے دلبر امام جعفر۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی جو ولادت ہوئی وہ سن ہجری 17 ربیع الاول، سن ہجری 80 میں یا پھر 83 میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت امام جعفر صادق۔ آپ کے والد محترم حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام فروا۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام فردہ یا ام فروا، یہ والدہ ہے، اور یہ بیٹی کس کی معلوم ہے؟ حضرت قاسم کی۔ اور حضرت قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام محمد کے۔ اور حضرت امام محمد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں تھوڑا اوپر سے لاتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد، جن کا نام خاص طور پہ آتا ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت کم عمر تھے آپ حضرت امام محمد۔ آپ شہزادے سیدنا صدیق اکبر کے ہیں اور آپ کی پرورش کی ہے مولائے کائنات میں۔ یہ ہے جلوے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یعنی خاص طور پر پرورش مولائے کائنات نے حضرت امام محمد کی تھی، صحابی رسول ہیں یہ۔ تو حضرت عبد الرحمن اور حضرت امام محمد، حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسما اور حضرت امام محمد کے بیٹے حضرت قاسم، دونوں کیا ہے؟ چچیرے تیرے بھائی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، سمجھے بات؟ تو ان سے پیدا ہوئی حضرت ام فردہ، ان کا نکاح ہوا حضرت امام محمد باقر سے، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق۔ اب جوڑ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام جعفر صادق کے کون ہوتے؟ پر نانا۔ کیا ہوتے؟ پر نانا۔ تو حضرت ام فرما آپ کی والدہ محترمہ یا ام فردہ آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، اپنے والد محترم کے سچے خلف اکبر، اور آپ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ جس طریقے سے ہم بولتے ہیں فقہ حنفی، فقہ شافعی، ایسے ہی ایک دور تھا کہ فقہ جعفری بھی بولا جاتا تھا، کیونکہ آپ بہت بڑے فقیہ تھے حضرت امام جعفر صادق۔ اور حضرت امام مالک نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ امام مالک جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، امام اعظم نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ ذرا زور سے بول دیجیے آپ۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں
لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا اگر 2 سال میں نے امام جعفر کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا بھی آپ کی عمر شریف کتنی؟ فرمایا 2 سال کی۔ کہا حضور آپ تو کافی عمر کے لگتے ہیں۔ فرمایا آگے پیچھے کی عمر چھوڑ دو، میری زندگی کے مین وہی 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت امام اعظم بھی ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ نظر آتے ہیں۔ حضرت امام مالک کی بات بھی سن لیجیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہ مالکیہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں ضرور مصروف ہوتے تھے۔ میں جاتا یا تو آپ نماز پڑھتے ہوتے، میں جاتا یا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوتے، میں جاتا یا تو پھر آپ روزے سے ہوتے تھے۔ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں گیا تو ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں میں نے آپ کو پایا، یا تو روزے سے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب بارہا آپ جاتے تھے حضرت امام مالک علیہ رحمت و رضوان۔ اور اس کے بعد کے جو امام ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام جعفر صادق کا وصال ہو گیا تھا۔ لیکن امام مالک سے فیض پایا امام شافعی نے، اور امام شافعی سے فیض پایا امام احمد بن حنبل نے، تو ہر طرف دیکھو جلوہ امام جعفر صادق کے علم کا نظر آتا ہے، صحبت کا نظر آتا ہے، تقوی اور طہارت کا نظر آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نہایت ہی خشیت ربانی کے پیکر تھے۔ آپ اللہ کے خوف اتنا زیادہ کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجیے جو آخرت میں کام آئے۔ آج کے زمانے میں ایسا کوئی آدمی ملتا ہی نہیں، میں بھی نہیں جاؤں گا کسی کے پاس نصیحت لینے کے لیے۔ نہیں آپ لوگ تو نہیں آؤ گے کسی کو، تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا کسی کے پاس نصیحت۔ حالانکہ ہمارے پرانے جو بزرگان دین تھے وہ نصیحت حاصل کرنے کی متمنی رہتے تھے۔ جب بھی دیکھا کوئی بڑی شخصیت ملی تو ان سے یہی عرض کرتے تھے کہ آپ کچھ نصیحتیں ہمیں کر دیں۔ تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمت و رضوان نے عرض کیا حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم تو اپنے وقت کے عابد و زاہد ہو، میں تمہیں کیا نصیحت کروں۔ تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمت و رضوان نے عرض کیا کہ آپ آل رسول ہیں، آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طینت پاک کا مظہر ہیں، آپ کی نسبت بہت عظیم ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان نے اپنی نظریں جھکا لی، چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے داؤد طائی سن لو، اے ابو سلیمان آپ کی کنیت تھی، فرمایا یقیناً میں پیغمبر خدا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت میں میرے نانا جان نے میرا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو نے میری صحیح طور پر پیروی نہیں کی، تو میں ان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ جملہ تھا حضرت ابو امام جعفر صادق کا کہ میں یہ ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے نانا جان نے میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے میری کتنی اتباع اور پیروی کی ہے، جبکہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان گوشہ نشین ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، پبلک سے عوام سے بالکل دور اکیلے میں کئی دن بیٹھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا، لیکن پھر بھی آخرت کا خوف کتنا زیادہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے میری کتنی اتباع اور پیروی کی ہے؟ اب فرمایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا ابو سلیمان، کل میدان قیامت میں رشتہ صحیح نہیں پوچھا جائے گا، کل قیامت میں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے۔ روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ میدان محشر سورج کی گرمی سے تپ رہا ہوگا، آدمی حیران و پریشان ہوگا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ اولی پرشش نماز بود، نمازوں کا تمہاری کیا حال ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم کتنے عظیم ہیں، ہماری ذات کتنی عظیم ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رشتے صحیح نہیں، کل میدان قیامت میں اعمال پوچھا جائے گا۔ حضرت داؤد طائی نے جب اتنا سنا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے وہ، اور کہتے ہیں کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جن کی طینت یعنی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون سے جن کا خمیر بنا ہے، جب وہ اتنا آخرت سے ڈر رہے ہیں تو اے داؤد طائی، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ تو کس خواب غفلت میں کھویا ہوا ہے؟ اٹھ کھڑا ہو اور اپنے رب کی یاد اور اس کے ذکر میں مصروف ہو جا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان ہمیں بھی یہی میسج دے رہے ہیں کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے عمل کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زندگی کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما تھے، گفتگو چلنے لگی، ان کی گفتگو بھی آخرت پر ہوتی تھی۔ ہماری ساری گفتگو دنیا پر ہی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی گفتگو آخرت سے شروع ہوتی تھی، آخرت پر ختم ہوتی تھی۔ گفتگو شروع ہوئی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ہم میں سے کل قیامت میں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نواز دیا جائے، جسے سفارش حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی سفارش کرے۔ اللہ اکبر! کیا تھا خوف آخرت، جن کا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق تھی، چلنا پھرنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا۔ ان کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ کل میدان قیامت کی ہر چیز کی فکر کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ جس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا، اب آخرت میں ہی ملے گا، اب یہ جا رہا ہے، اس کی زیارت نہیں ہوگی، اب آخرت میں ہی ملے گا۔ پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا اتنی زیادہ غالب آ گئی ہے کہ ہم آخرت کی یاد سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، توجہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق کہ آپ کی گفتگو میں بھی آخرت کی گفتگو چل رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی رسول اعظم کی شفاعت سے نواز دیا جائے، پہلے نواز دیا جائے، وہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی سفارش اور شفاعت کرے۔ جب دوسرے لوگوں نے اتنا سنا تو حضرت امام جعفر صادق کی طرف دیکھا، اے امام، آپ کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نانا جان تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جنہیں اللہ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، جنہیں رسول اعظم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کل میدان قیامت میں، میدان محشر میں اگر جلوہ ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوگا، اگر شان ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی۔ استاد زمن فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق کی یہ شان ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر کیے ہوئے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم بھی کل چلے جائیں گے اور ایسی جگہ جائیں گے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، اس کے بعد آخرت قائم ہے۔ ہم دنیا سے چلے گئے تو ہماری دنیا تو ختم، اب ہمارا عالم برزخ شروع ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ ریٹرن نہیں ہے وہاں پہ، ریٹرن پالیسی مطلب سمجھ لیجئے کہ ہے ہی نہیں، مر گئے تو بس اب آخرت عالم برزخ ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ کوئی کیا ہے وہ بھی نہیں ہے کہ کچھ دے لے کے آگے پیچھے کر لیا جائے، ورنہ تو کتنے لوگ واپس وہ دنیا میں ہی نظر آتے، کچھ نہیں، گئے تو گئے، اور ہم بھی جائیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ لہذا ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم چلیں کہ انہیں دنیا کی بجائے آخرت کی سب سے زیادہ فکر تھی، جبکہ ان کی شان یہ تھی کہ اگر مٹی کو چھو لیں تو اللہ سونا بنا دے۔ حضرت امام جعفر صادق جبل ابو قبیس پر تشریف فرما تھے حج کے موقع پر۔ حضرت لیث بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے پیدل روانہ ہوا اور عصر کی نماز کے وقت جبل ابو قبیس پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ حسین چہرے والے جبل ابو قبیس سے بیٹھے ہوئے اور بڑی بلند آواز سے اللہ 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 کی صدائیں لگا رہے۔ جب اللہ اللہ کہہ کے فارغ ہوئے تو یا رحمان یا رحمان یا رحمان اتنی زیادہ صدائیں لگائیں یہاں تک کہ آپ کی سانس پھول گئی، پھر یا رحم الراحمین، اور اس طریقے سے اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی سانس بار بار پھول جاتی تھی۔ اور جب آپ ان تمام ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا مولا میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوتی، یعنی یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکم پر اس طور پر فنا کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، اسے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے مولا میرا انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے انگور عطا فرما دے۔ اور عرض کیا مولا میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے تھے کہ انگور کی ایک ٹوکری سامنے رکھی ہوئی ہے، ایک ٹوکری میں دو چادریں نئی رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے انگور کھانا شروع کیا تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا حضور میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ شریک والے بڑے جلدی آ جاتے ہیں اور نہ ملے تو پھر عرض کیا حضور میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ ارشاد فرمایا تم کہاں سے شریک ہو؟ عرض کیا حضور جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں جب میں نے انگور لیا اور کھایا تو فرماتے ایسا ذائقہ دنیا کے کسی انگور میں نہیں تھا، ایسا لذیذ۔ اور فرماتے ہیں میں کھاتا رہا، حضرت امام جعفر صادق نے بھی تناول فرمایا، فرماتے میں کھاتے کھاتے شکم سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، لیکن ٹوکری میں ابھی بھی اتنے ہی انگور موجود ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری سلطنت
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبض و اختیار میں دے دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت لیث بن سعد سے، یہ سارے انگور تمہارے، تم نے بہت آمین کہا تھا، لو سارے انگور تم لے جاؤ، تمہارے ہو گئے یہ۔ اور فرمایا اسے ذخیرہ مت کرنا، اٹھا کے جمع کر کے مت رکھنا، خود کھا لینا اور جو بچے غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دینا۔ پھر آپ نے وہ دونوں چادریں لی، وہ فرماتے ہیں حضرت لیث بن سعد کہ پھر آپ نے ایک چادر بھی مجھے عطا فرمائی، دینے لگے تو میں نے عرض کیا حضور مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پرانی چادریں اتار کر نئی چادریں زیب تن فرمائی، پرانی چادریں ہاتھ میں لی، جبل ابو قبیس سے نیچے اترے تو وہاں پر ایک مانگنے والا شخص عرض کرتا ہے حضور اکسنی کساک اللہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت من حلل الجنہ، اے ابن رسول، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اگر آپ مجھے دنیا میں یہ چادر عطا فرمائیں تو اللہ آپ کو جنت میں حلہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے وہ دونوں چادریں اس کو عطا کر دیں اور آپ آگے بڑھ گئے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں جب آگے پہنچا تو اس فقیر سے میں نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ نورانی چہرے والے کون ہے؟ تو کہا یہ رسول اعظم کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کا تقوی اور آپ کی عبادت اور ریاضت نرالی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خشیت بھی آپ کے دل میں تھی، اور دنیا سے زیادہ آپ آخرت کی فکر کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس نے اپنی آخرت کو سنوارا اللہ اس کی دنیا کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔